نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ وطر کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں اور اس میں قعدہ اولی واجب ہے۔ قعدہ اولی میں صرف التحیات پڑھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اگر قعدہ اولی میں نہیں بیٹھا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو لوٹنے کی اجازت نہیں، بلکہ سجدہ سہو کرے۔ وطر کی 3 رکعتوں میں قرات فرض ہے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے۔ وطر کی 3 رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا چاہیے اور پھر دعائے قنوت پڑھ کر رکوع کرنا چاہیے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا تو اب رکوع سے واپس نہ لوٹے بلکہ نماز پوری کرے اور سجدہ سہو کرے۔ مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے، امام ہو یا مقتدی یا منفرد ہو، یا ادا پڑھتا ہو یا قضا پڑھتا ہو، یا پھر رمضان میں پڑھتا ہو یا اور دنوں میں پڑھتا ہو، ہر صورت میں دعائے قنوت آہستہ پڑھے۔ جس کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ایک مرتبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا کہے۔ جن کو دعائے قنوت یاد نہ ہو وہ ان دعاؤں کو پڑھے۔ وطر کی قنوت میں مقتدی امام کی متابعت کرے۔ اگر مقتدی دعائے قنوت سے فارغ نہ ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا تو مقتدی امام کا ساتھ دیتے ہوئے رکوع کرے۔ جس مسبوق کو وطر کی جماعت کی 3 رکعت کا رکوع ملا ہو، جس مسبوق کو وطر کی جماعت کی 3 رکعت کا رکوع ملا ہو وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 2 رکعت پڑھے گا اس میں قنوت نہیں پڑھے گا۔ جس مسبوق مقتدی کی وطر کی جماعت کی 3 رکعتیں چھوٹ گئی ہوں اور وہ قعدہ اخیرہ میں جماعت میں شامل ہوا ہو، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 3 رکعت پڑھے گا اس میں قنوت پڑھے گا۔ یعنی یہ 2 مسئلے ہیں کہ اگر کوئی 3 رکعت کی رکوع میں شامل ہوا تو کیونکہ اس کی 1 رکعت ہو گئی امام کے ساتھ وہ آ گیا، تو اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 2 رکعت پڑھے گا اس میں قنوت نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر 3 رکعتیں چھوٹ گئی اور وہ قعدہ اخیرہ میں جماعت میں شامل ہوا، جس رمضان میں وطر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں تو وہ 3 رکعت ہونے کے بعد قعدہ اخیرہ میں جماعت میں آ کے شامل ہوا ہو، وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب 3 رکعت پڑھے گا اس میں قنوت پڑھے گا۔ عشاء کی نماز قضا ہو گئی تو وطر کی قضا پڑھنی بھی واجب ہے، اگرچہ کتنا ہی زمانہ گزر گیا ہو، قصداً قضا کی ہو یا بھولے سے قضا ہو گئی ہو، جب قضا پڑھے تو وطر کی بھی قضا پڑھے اور وطر میں دعائے قنوت بھی پڑھے۔ البتہ قضا پڑھنے میں تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ نہ اٹھائے جبکہ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ قضا پڑھتا ہے۔ اگر گھر میں یا تنہائی میں وطر کی قضا پڑھتا ہو تو تکبیر قنوت کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، لہذا قضا نماز پڑھتے وقت کسی پر ظاہر نہ ہونے دے کہ قضا پڑھتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جب وطر کی قضا پڑھے گا تو 3 رکعت میں ہاتھ اوپر اٹھائے گا، ہاتھ اوپر اٹھائے گا تو لوگ دیکھیں گے بھائی ظہر میں
ابھی نمازیں پڑھ رہا ہے تو ہاتھ اٹھا کے نماز، کون سی نماز پڑھ رہا ہے تو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ قضا پڑھتا ہے، تو اب نماز کا قضا کرنا گناہ ہے، اور پھر گناہ کا اظہار بھی، ظاہر کرنا بھی گناہ ہے، تو لہٰذا اگر سب کے سامنے پڑھتا ہے تو ہاتھ نہ اٹھائے، اور اگر گھر میں پڑھ رہا ہے یا کوئی نہیں ہے تنہائی میں پڑھ رہا ہے تو پھر ہاتھ اٹھائے۔ رمضان میں عشاء کی فرض کی جماعت میں جو شامل نہیں ہوا وہ وطر کی جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جس نے فرض تنہا پڑھے ہوں وہ وطر بھی تنہا پڑھے۔ اس مسئلے کے حوالے سے اس میں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ وہ جماعت کو ترک نہ کرے۔ اگر وہ فرض جو ہے جماعت سے نہیں پڑھ پایا ہے تو اب وطر کی اس کو جماعت مل رہی ہے تو وہ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ علماء متاخرین نے اس پر بحث کی ہے، بات کی ہے، تو بہتر یہی بتایا گیا ہے کہ جس کی عشاء کی فرض نمازیں چھوٹ جائیں تو اب وطر کی جماعت مل رہی ہے تو وہ وطر کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ فجر میں اگر حنفی المذہب مقتدی نے شافعی المذہب امام کی اقتدا کی اور امام نے اپنے مذہب کے موافق دعائے قنوت پڑھی تو حنفی مقتدی دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ ہاتھ لٹکائے ہوئے اتنی دیر تک چپ کھڑا رہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج مسائل پھر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حبیب سے ہمارے گناہوں